اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ تعوذ کی تفسیر اور احکام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 اور 200 میں، اے پیغمبر عفو اختیار کیجیے اور نیک کام کرنے کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے کنارہ کیجیے، اور اگر شیطان کا کوئی وسوسہ آپ کو ابارے تو اللہ سے پناہ مانگیے، بے شک وہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور فرمایا سورہ مومنون کی آیت نمبر 96، 97 اور 98 میں، بری بات کا جواب میں ایسی بات کہیے جو نہایت اچھی ہو، اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں وہ خوب معلوم ہے، اور کہیے کہ اے میرے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے پروردگار میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہو۔ اسی طرح فرمایا حامیم سجدہ میں آیت نمبر 36 میں، برائی کا ایسے طریق سے جواب دیجیے جو بہت اچھا ہو، ایسا کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ جس کے ساتھ آپ کی دشمنی تھی وہ آپ کا گرم جوش دوست ہوگا، اور یہ بات ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں، اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہے۔ اور اگر شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ آپ کو ابارے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرے، بے شک وہ خوب سننے جاننے والا ہے۔ یہ تینوں آیات ایک ہی مضمون کی ہے اور کوئی چوتھی آیت اس مفہوم کی نہیں ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انسانوں میں سے جو دشمن ہو اسے رام کرنے کے لیے حسن سلوک اور احسان کو اختیار کیا جائے۔ اس روشن سے انسانوں کی اصل طبع سلیم دوستی اور صلح صفائی کی طرف لوٹ آئے گی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ شیطانی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے استعاذ کو اختیار کیا جائے، کیونکہ اس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں، اس لیے کہ وہ حسن سلوک اور کسی احسان کو قبول نہیں کرتا۔ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسان کو تباہ و برباد کر دے، اس لیے کہ اس کے اور انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے مابین پہلے سے شدید عداوت چلی آ رہی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 27، اے بنی آدم دیکھنا کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، جس طرح تمہارے ماں باپ کو وحشت سے نکلوا دیا تھا۔ اور فرمایا سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو، وہ اپنے پیرووں کے گروہ کو بلواتا ہے تاکہ وہ دوزخ والوں میں سے ہو۔ اور فرمایا سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں، کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور ظالموں کے لیے بہت ہی برا بدلہ ہے۔ اس نے ہمارے والد آدم علیہ السلام سے قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے، مگر اس نے جھوٹ بولا، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا ہمارے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کس طرح ہو سکتا ہے، جبکہ اس نے خود ہی قسم کھا کر کہا تھا
سورہ صاد کی آیت نمبر 82 اور 83 میں پس مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا سوائے ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نحل کی آیت نمبر 98 سے لے کر 100 تک، پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرے، بے شک جو مومن ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں ان پر اس کا کچھ زور نہیں چلتا، بس اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو رفیق بناتے ہیں اور ان پر جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ حافظ ابو یعلی موصلی رحم اللہ نے اپنی مسند میں حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ دو آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باہم جھگڑ رہے تھے، حتیٰ کہ غصے کے باعث ان میں سے ایک کی ناک سرخ ہو گئی تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً میں ایک ایسی چیز جانتا ہوں کہ اگر یہ اسے پڑھ لے تو اس کا یہ غصہ ختم ہو جائے، اور یہ ہے وہ چیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس کی نعمت سے اچھی چیزیں مکمل ہوتی ہیں۔